اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا بالقاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد اما بعد فقد عزیزان گرامی، نماز کا سلسلہ آج شروع ہوگا، کیونکہ اب تک ہم نے وضو اور غسل کے احکام اور تیمم کے احکام بیان کیے ہیں۔ حالانکہ وضو، غسل اور تیمم کے بہت سے احکام باقی ہیں، ہم نے صرف جزوی طور پر شارٹ کٹ میں خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے، ورنہ تفصیلات تو بہت ہیں۔ صرف ایک راستہ دکھا دیا ہے تاکہ آپ لوگ اس کی روشنی میں اپنے وضو اور غسل اور تیمم کو صحیح کر لیں۔ آج ہم آغاز کریں گے نماز کے مسائل کا آغاز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمیں نماز کی اہمیت کے سلسلے میں چند جملے کہنا پڑیں گے۔ نماز جو ہے واجب عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے۔ نماز کی قرآن کریم میں اور احادیث پیغمبر اسلام میں بڑی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے، دین کا پلر ہے۔ جیسے کہ عمارت کے لیے، بلڈنگ کے لیے پلر ہوتے ہیں جس پہ بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے، ویسے ہی نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ دوسری حدیث میں ہے الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ اور تیسری حدیث میں ہے ان قبلت قبلا ما سواہا ان ردت ردا ما سواہا، اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے باقی اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو تمام اعمال انسان کے رد کر دیے جائیں گے۔ یہ صحیح ترین احادیث ہیں کہ جسے تمام فرقے مانتے ہیں۔ سب سے پہلی پرسش جو ہوگی روز محشر اعمال کے سلسلے میں، وہ نماز کی ہوگی۔ چنانچہ فارسی شاعر نے حدیث رسول کو اپنے الفاظ میں نظم کیا ہے، روز محشر کے جا گداز بود، اولین پرسش نماز بود۔ لہذا روز محشر جو آئے گا، جو جان لیوا ہوگا، انتہائی تکلیف دہ دن ہوگا، اس دن سب سے پہلے جو اعمال کے سلسلے میں سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا ضروری ہے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں، اور نماز کا پڑھنا کافی نہیں ہے بلکہ نماز کو صحیح طور سے ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ ایسے نہیں کہ اپنے خیال میں ہم نے نماز پڑھ لی، نہ رکوع صحیح ادا ہوا ہے، نہ سجود صحیح ادا ہوئے ہیں، نہ دوسرے ارکان نماز صحیح ادا ہوئے ہیں، اور اپنے خیال میں نماز پڑھ لی، تو یہ نماز انسان کے منہ پر مار دی جائے گی۔ نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے۔ ایک شخص آیا، آنے کے بعد اس نے مسجد میں داخل ہو کر نماز شروع کی،
اور نماز ایسے شروع کی کہ نہ رکوع صحیح تھا نہ دوسرے ارکان نماز صحیح ادا کر رہا تھا. تو نبی پاک نے دوسرے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر یہ شخص اسی حالت میں ایسی نماز پڑھتا ہوا مر جائے تو یہ ہم میں سے نہیں ہوگا. دیکھا آپ نے، نماز تو پڑھ رہا تھا وہ، مگر نماز کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر رہا تھا. لہذا ضروری ہے کہ ہم نماز پڑھیں اور نماز کو ویسے پڑھیں کہ جیسا مطالبہ شریعت نے ہم سے کیا ہے. نماز کو اس کے شرائط کے ساتھ صحیح نماز پڑھی جائے، وقت کی پابندی سے پڑھی جائے، شرائط نماز کو ادا کیا جائے. اس سے پہلے جو مقدمات ہیں طہارت وغیرہ کے، لباس وغیرہ کے، ان تمام کو پورے طور پہ انجام دیا جائے. اگر ہم اس طریقے سے نماز ادا کریں گے تو تب کہیں امکان ہے اس کے قبول ہونے کا، پاسبلٹی ہے. 100% یقین پھر بھی نہیں ہے، لیکن انسان کو اپنی سی پوری کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ یہ نماز جو ہے، آج کل لوگوں کی حالت کیا، اب اپنے دل کو بہلانے کے لیے انسان اپنے کو دھوکہ دیتا ہے. اٹھک بیٹھک جلدی کا نماز پڑھ لی. خاص طور جو بچے ہوتے ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں، اگر ماں باپ کہیں ان سے نماز کے لیے تو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ماں باپ پہ وہ احسان کر رہے ہیں، اور بس جلدی نماز پڑھی، نہ تسبیح، نہ استغفار، نہ توبہ، نہ صلوات، کچھ بھی نہیں. ہم نے نماز پڑھ لی. تو یہ نماز صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، نماز کو صحیح طور سے، صحیح انداز سے اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو اور یہ سوچے کہ کس کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہیں، جو سب سے بڑا ہے، جس سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، جو قادر مطلق ہے، جو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، جس کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں. تو جس طریقے سے ایک مجرم بہت زبردست قسم کے حاکم کے سامنے مؤدب اور مہذب کھڑا ہوتا ہے، ویسے انسان کو اللہ کی بارگاہ میں اس سے بھی کہیں زیادہ ادب اور تہذیب کے ساتھ اور پورے طور سے توجہ رہے، الرٹ رہے، پورے طور سے نماز پڑھنی چاہیے. دیکھیے، نماز کے سلسلے میں چند چیزیں بہت ضروری ہیں. ان میں سے ایک شرط ہے، پہلے تو میں بیان کرتا ہوں کہ واجب نمازیں کون کون سی. تو ٹوٹل واجب نمازیں جو ہیں وہ 6 ہیں، 6 نمازیں واجب ہیں. پہلے یہ جو 5 نمازیں روزانہ پڑھی جاتی ہیں، یہ ہیں ایک میں شامل ہوتی ہیں. یعنی یہ ہے روزانہ کی نماز، نمبر 1 روزانہ کی نماز. یہ 5 نمازیں مل کے نمبر 1 بنتا ہے. یہ ہے 17 رکعت ہے. ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، صبح کی 2 رکعت. یہ ٹوٹل ملا کے نمازیں ہوتی ہیں 17 رکعت. تو یہ پنجگانہ نماز کہی جاتی ہے، 5 نمازیں. مگر ایک بات کا آپ لوگ خیال رکھیں کہ یہ 5 نمازیں ہیں. بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ 5 وقت کی نمازیں. نہیں، یہ 5 نمازیں. اور نماز کے اوقات کا جو ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے وہ 3 وقت بیان کیے گئے. ایک صبح کا ذکر کیا گیا ہے، ایک زوال کا ذکر کیا گیا ہے، اور ایک جو ہے وہ غروب کا ذکر کیا گیا ہے. بھائی یہ 3 وقت بیان کیے گئے ہیں. اکثر لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ لوگ نمازوں کو ظہر، عصر کی اور مغرب عشاء کی نماز ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ بھائی قرآن کریم میں وقت ہی 3 بیان کیے گئے. تو نماز میں جو اوقات بیان کیے، یعنی قرآن کریم میں جو اوقات نماز کے بیان کیے گئے ہیں وہ جو ہیں 3 وقت بیان کیے گئے.
اور چنانچہ لوگ ہم سے کہتے ہیں عام مسلمان کہ آپ لوگ جو ہیں دونوں نمازوں کو ظہر اثر کی اور مغرب عشاء کی نماز کو ملا کے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو خود صحیح بخاری میں باب الصلاۃ میں اوقات نماز میں اس بات کا ذکر کیا ہے، خود صحیح بخاری میں، کہ نبی پاک ملا کے بھی نماز پڑھا کرتے تھے اور الگ الگ بھی پڑھا کرتے تھے۔ اور کسی نے پوچھا حضور پاک سے کہ امت کے لیے کیا حکم ہے، تو حضور نے فرمایا کہ امت کی آسانی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ملا کے نماز پڑھے۔ سوچیے آپ، یہ صحیح بخاری میں خود اس کا ذکر موجود ہے۔ ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہ جو کسی بھی امپریشن میں آنے کے بعد جو ہے بالکل ایسے عمل کرتے ہیں جیسے کہ گویا کہ اگر انہوں نے ملا کے نماز پڑھ لی تو باطل ہو جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے، بلکہ نماز جو ہے، اب اوقات نماز کو میں بیان کروں گا تو پہلے ظہر کا وقت ہوتا ہے، اس کے بعد عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ شرائط ہے، میں ابھی بیان کروں گا چند منٹ میں۔ تو نمازیں جو ہیں، پہلی نماز جو واجب ہے نماز پنجگانہ، روزانہ کی نماز، اور دوسری نماز جو واجب ہے نماز آیات۔ نماز آیات میں کون سی نمازیں؟ زلزلہ جب آئے یہ نماز واجب ہوتی ہے، سورج کو گرہن لگے یہ نماز واجب ہوتی ہے، چاند کو گرہن لگے یہ نماز واجب ہوتی ہے، سیاہ ڈراؤنی خوفناک آندھیاں آئیں یہ نماز واجب ہوتی ہے، سرخ و سفید آندھی آتی ہیں تو نماز سیاہ سرخ اور سیاہ آندھی آتی ہیں تو نماز یہ واجب ہو جائے۔ ایک عام خوف پیدا ہو جائے تو یہ نماز واجب ہو جاتی ہے، نماز آیات کہتے ہیں اس کو۔ یا بہت سی دوسری زمینی اور آسمانی بلائیں نازل ہو جائیں اس قسم کی جس سے عام خوف پیدا ہو جائے تو یہ نماز آیات واجب ہوتی ہے، یہ 2 رکعت نماز ہوتی ہے۔ تو 2 نمازیں ہو گئی۔ تیسری نماز ہے نماز میت۔ تیسری نماز ہے نماز میت، یعنی جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی باڈی ٹھنڈی ہو جائے اور اس کی باڈی سے کسی کا ہاتھ مس ہو جائے، کسی کا جسم مس ہو جائے اس کے جسم سے، میت کے جسم سے، اور اس پارٹ سے مس ہو کہ جس میں روح ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے اس پر یعنی نماز میت تو مردے پر واجب ہوتی، پھر مس میت واجب ہو جائے گی، لیکن مس میت کا بھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں۔ تو نماز میت جو ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو وہ دفن کرنے سے پہلے، کفن سے پہلے نماز میت واجب ہوتی ہے، نماز میت واجب ہوتی ہے۔ تو کیا نمازیں ہو گئی؟ نماز پنجگانہ اور نماز آیات اور نماز میت۔ اور چوتھی جو واجب نماز ہے وہ ہے طواف واجب کی 2 رکعت نماز، چاہے وہ عمر تمتع کا طواف ہو، چاہے وہ حج تمتع کا ہو، یا کسی نے نظر کی ہو کہ اگر ہم حج کے لیے چلے گئے تو ہم ایک طواف کریں گے، اگر اس سال ہم حج میں چلے گئے تو عمر تمتع کا تو واجب ہو گئی، اس پہ حج تمتع کا واجب ہوگا، یہ ایکسٹرا طواف چونکہ نظر کر لیے اس نے طواف کی تو اب نظر کی ادائیگی بھی واجب ہو جاتی ہے، تو یہ واجب طواف ہوا۔ تو اس واجب طواف کے بعد 2 رکعت نماز کا پڑھنا جو ہے واجب ہے۔ یہ 4 نمازیں ہو گئی۔ 5ویں نماز ہے کہ بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازوں کا ادا کرنا، یہ بھی واجب ہے بڑے بیٹے کے اوپر باپ کی قضا نماز۔ اور 6ٹھی نماز جو ہے وہ ہے نذر، عہد، قسم اور اجارے کی بنا پہ جو نمازیں واجب ہوتی ہیں وہ ہیں۔ اب 7ویں نماز ہو جائے گی، چونکہ بہت سے لوگوں نے نماز میت ہی کے ذیل میں اس کو بیان کر دیا ہے، لیکن وہ نہیں، تو اس لیے جو ہے یہ نمازیں ہو گئیں، اس کو 6 نمازیں ہو گئی ہیں۔ اور اس کو جو ہے
بہت سے لوگوں نے نذر کو الگ بیان کیا ہے، عہد کو الگ بیان کیا ہے، قسم کو الگ بیان کیا ہے، تو اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، لیکن یہ ٹوٹل نمازیں 6 ہیں۔ وہاں پنجگانہ نماز 1 اور نماز آیات 2 اور نماز میت 3 اور نماز طواف واجب 4 اور بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نماز 5 اور نذر، عہد، قسم اور اجارے کی بنا پر جو واجب ہوتی وہ 6 نمازیں واجب ہوتی۔ تو یہ ہو گئی یہ 6 نمازیں واجب۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چیز اور بیان کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ان 6 نمازوں کے سلسلے میں اب یہ پہلے اوقات نماز کو میں تھوڑا سا بیان کر دوں کہ اوقات نماز کے اوقات میں بہت سے لوگ مسٹیک کرتے ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز قضا ہو گئی، اگر ہم نے اول وقت نہیں پڑھی تو قضا ہو گئی۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک ہے نماز کی فضیلت کا وقت ہے اور ایک ہے ریگولر وقت اور ایک ہے آخری وقت۔ تو ظاہر ہے کہ جتنی نماز اول وقت پڑھی جائے گی اتنے ہی زیادہ اس کا ثواب ہے۔ آپ جتنے اول وقت نماز پڑھیں گے، فضیلت کے وقت میں نماز پڑھیں گے، اتنی زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پہ جیسے کہ ظہر کی نماز جو ہوتی ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے زوال آفتاب۔ زوال آفتاب کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، اوقات نماز کا سلسلہ یہ ہے کہ آپ ایک ہموار زمین میں ایک سیدھی لکڑی کو گاڑیں، کوئی لکڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، جسے شاخص کہا جاتا ہے شریعت کی زبان میں، بالکل ہموار زمین میں، اس کو پلین زمین ہو، وہاں آپ لکڑی کو گاڑیں صبح کے وقت۔ تو جب سورج نکلے گا تو سورج ایسٹ سے نکلے گا، مشرق سے نکلے گا، تو اس کا سایہ لکڑی کا مغرب کی طرف جائے گا۔ اب جیسے جیسے سورج یوں اٹھے گا ویسے ویسے سایہ اس کا سمٹنا شروع ہوگا، کم ہونا شروع ہوگا۔ اب مکے اور مکے کے خط پر جتنے بھی شہر ہیں آتے ہیں اس خط پر، خط استوا پر، تو وہاں کچھ شہروں میں سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے جب سورج یہاں آ جاتا ہے۔ ہر شہر میں نہیں، آپ کے ایلے میں نہیں ہوگا ختم، لیکن کچھ شہر ہیں دنیا میں کہ جہاں سایہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو جب سایہ ختم ہو جائے اب آفتاب یوں ڈاؤن مغرب کی طرف گیا، جیسے اب سایہ ختم ہو گیا پھر پیدا ہوگا تو اب اس کا رخ مشرق کی طرف جائے گا، کیونکہ اب سورج جو ہے مغرب کی طرف جا رہا ہے تو سایہ مشرق کی طرف ڈاؤن ہوگا اس کی طرف۔ تو یہ زوال کا وقت کہلاتا ہے، یہ ہے اول وقت۔ تو یہ تو ہوا مکے اور مکے جیسے شہروں کے لیے، لیکن اہل وغیرہ کے لیے یہاں سایہ غائب نہیں ہوتا۔ جب سورج ایسٹ سے نکلے گا تو سایہ ویسٹ کی طرف بھاگے گا، اور جب یوں جائے گا تو اوپر تو یوں نہیں آئے گا، وہ یوں جل کے یوں آئے گا تھوڑا سا۔ تو اب یہ سایہ جو ہے کم ہوگا، کم ہو کے پھر مغرب کی مشرق کی طرف بڑھنے لگے گا، چونکہ سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے، تو جیسے کم ہو کے بڑھنا شروع ہو جائے یہ زوال کا وقت ہوتا ہے، ظہر کا اول وقت ہوتا ہے۔ تو اس ٹائم سے لے کر 4 رکعت نماز جو اطمینان سے آپ لوگ پڑھیں، اطمینان سے، تو وہ وقت ہے خاص ظہر کا وقت ہے، اس میں عصر نہیں پڑھ سکتے۔ ایک نارمل آدمی قرأت کے ساتھ، ارکان کی صحیح ادائیگی کے ساتھ، نارمل وے میں 4 رکعت نماز جیسے پڑھی جاتی ہے ویسے پڑھتا ہے، تو اتنے ٹائم میں جتنے ٹائم میں 4 رکعت نماز ایک نارمل انسان پڑھ سکے۔ ایک تو کچھ بہت سے وہ ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو انہیں تو بہت ٹائم چاہیے۔ ایک وہ ہوتے ہیں بہت تیزی سے بالکل طوفان میں لا گئے، ایسے بھی نہیں، جو میڈیم قسم کے نارمل قسم کے لوگ پڑھتے ہیں جتنی ٹائم میں، تو اتنا ٹائم جو لگے گا وہ ظہر کا اول وقت ہے، خاص وقت ظہر کا ہے، اسپیشل وقت ظہر کا ہے۔ تو اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ نارمل آدمی پڑھتا ہے ظہر کی نماز مثلا 6 منٹ میں، اور اتنا تیز والا کوئی ہے جو پڑھ لیتا 3 منٹ میں، اس نے 3 منٹ میں ظہر کی پڑھی تھوڑ کر کے، اور پھر اسی ٹائم میں عصر کی پڑھ لی، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔
اس لیے کہ وہ اس نے پڑھ لی. یا مثال کے طور پہ اس نے جو ہے وہ اس طریقے سے نماز پڑھی کہ جیسے کہ یعنی قصر میں ہے وہ، اور 4 رکعت نماز کا ٹائم دینا چاہیے، 2 رکعت نماز پڑھ کے وقفہ کیے بغیر، تسبیح کیے بغیر ایک دم سے عصر شروع کر دیا، ابھی تو عصر کا وقت آیا نہیں، تو اس کی نماز باطل ہو جائے. لہذا زوال کے بعد اتنا ٹائم کہ اطمینان سے 4 رکعت نماز پڑھی جا سکے وہ ہے خاص اسپیشل ظہر کا ٹائم. اس کے بعد جو ٹائم شروع ہوتا ہے وہ ظہر عصر دونوں کا ملا جلا ٹائم ہے. اب آپ کسی نے اول وقت نماز نہیں پڑھی ہے، 10 منٹ بعد، 15 منٹ بعد، 1 گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد نماز پڑھتا ہے، تو اب اس کی نماز قضا نہیں ہوئی ہے، ادا ہے نماز. یہ الگ بات ہے کہ فضیلت کا وقت نکل گیا، اول وقت نکل گیا اس کا، لیکن اس کی نماز قضا نہیں ہے. لہذا اس کو جو ہے پہلے ظہر پڑھنا ہے پھر عصر پڑھنا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مسائل جو پوچھتے ہیں لوگ بعض آ کر، چونکہ اصل میں جو یعنی دوستی کوئی خراب چیز نہیں ہے، اچھی چیز ہے، مگر دوستی جو ہے اس طریقے سے کرنا کہ انسان مذہبی طور پہ کسی دوسرے کے انفلوئنس میں چلا جائے، وہ دوستی خراب ہے. آپ اپنے مذہب کو رکھیں. دوستی روابط جو آپ کے سوشل تعلقات ہیں اسے اپنے مقام پہ رکھیں، لیکن لوگ اس طریقے سے وہ ہو جاتے ہیں تعلقات میں کہ مذہبی انفلوئنس میں آ جاتے ہیں اور اپنے مذہب کو بھول جاتے ہیں. نہیں، جو آپ کے مذہب کے احکامات ہیں آپ اس پہ عمل کیجئے اور اس کے لحاظ سے آپ وہ کیجئے. تو آپ کی نماز جو ہے کب تک ادا رہے گی ظہر عصر کی نماز؟ جب تک کہ سورج کے غروب ہونے میں صرف 4 رکعت نماز کا ٹائم نہ رہ جائے. مثال کے طور پر اگر سورج کے غروب ہونے میں 4 رکعت کا ٹائم رہ گیا ہے تو اب آپ کو ظہر بعد میں پڑھنا ہے، پہلے عصر پڑھنا ہے، چونکہ ظہر قضا ہو گئی. پہلے عصر پڑھنا ہے بعد میں ظہر پڑھنا ہے. لیکن جب وقت موجود ہے دونوں کا تو پھر اس میں اگر آپ نے پہلے عصر پڑھ لی بعد میں ظہر تو نماز قضا ہو جائے گی. لیکن ہاں اگر بالکل سورج کے غروب ہونے میں، دیکھیے ایک ہے سورج کا غروب ہونا، ایک ہے مغرب کا وقت ہونا، دونوں فرق ہے. اس لیے کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد چند منٹ لگتے ہیں مغرب کے وقت آنے میں، تو لہٰذا غروب کی بات کر رہا ہوں میں، مغرب کے وقت میں نہ چلے جائیے گا آپ. تو بہرحال یہ ضروری ہے اس سلسلے میں کہ جب غروب آفتاب میں صرف اتنا وقت رہ جائے کہ صرف 4 رکعت نماز ایک نارمل انسان پڑھ سکتا ہے، تو ایسی صورت میں عصر پڑھنا پڑے گی اور ظہر آپ کی قضا ہو گئی. تو پہلے عصر پڑھیے، اس کے بعد ظہر کو قضا کی نیت سے پڑھیے. تو یہ ہے آپ کی نماز ظہر اور عصر کا ٹائم. اب مغرب اور عشاء کا جو ٹائم ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ جیسے ہی غروب آفتاب ہوتا ہے تو ایک بظاہر غروب لگتا ہے آپ کو کہ آفتاب غروب ہو گیا، لیکن وہ واقعی غروب نہیں ہوتا ہے. تو اس کے جو ہے کچھ منٹ ہوتے ہیں. اب الگ الگ افق پر الگ الگ طریقے سے یہ ہے، اور اس کی مثال جو فقہ کی کتابوں میں دی گئی ہے اس طریقے سے دی گئی ہے کہ جس طریقے سے سرنگ ہوتی ہے اور آپ جو ہے لالٹین کو یوں کر لیں آپ تو لالٹین باہر رہتی ہے لیکن بظاہر آپ کی نگاہوں میں نظر نہیں آتی ہے، تو وہ لیکن جب لالٹین کو سرنگ کے اندر آپ لے جائیں تو ادھر سمٹ کے روشنی ادھر چلی جاتی ہے لیکن ادھر کی روشنی ختم ہو جاتی ہے. تو اول وقت یہ ہوتا ہے کہ جب بظاہر غروب آفتاب ہونے کے بعد مشرق کا سائے، چونکہ جب آفتاب مغرب کی طرف جاتا ہے تو اس کی سرخی جو ہے مشرق کی طرف جاتی ہے، اور جب دھیرے دھیرے سمٹ کے یہ سرخی آپ کے سر سے گزر جائے تو یہ آپ کا خاص اب ٹائم یہ آپ کا مغرب کا ہو گیا. یہ مغرب کا ٹائم ہو گیا جب آپ کے سر سے سرخی گزر جائے تو یہ ہو گیا مغرب کا وقت. تو اب اس میں 3 رکعت نماز جو اطمینان سے پڑھی جاتی ہے مغرب کے وقت کے بعد سے، وہ خاص ہے مغرب کا وقت. اور جب 3 رکعت نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے تو پھر مغرب عشاء دونوں کا ملا جلا ٹائم چلتا ہے، یہاں تک کہ آدھی رات تک یعنی ہاف نائٹ تک.
مڈ نائٹ جسے کہا جاتا ہے. تو ہاں تو نہیں الگ الگ ہے, 12 کوئی قید نہیں ہے. کبھی 1 بجے بھی آدھی رات ہوگی, کبھی 12:30 بجے بھی ہوگی, اور کبھی 12 بجے بھی ہوگی. کوئی 12 کی قید نہیں ہے. تو کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے, کبھی دن بڑا ہوتا ہے, کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے, کبھی رات بڑی ہوتی ہے. تو اس کے سلسلے میں جو ہے وہ آدھی رات تک, آدھی رات کی جو یعنی تعریف بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی ہے کہ جس وقت ظہر کا اول وقت ہو. مثال کے طور پہ ظہر کا وقت جو ہے وہ 12 بجے ہو رہا ہے, تو آدھی رات ہوگی, اس میں 12 گھنٹے اور جوڑ دو تو رات کے 12 بجے ہو جائے گی آدھی رات. اگر ظہر کا وقت آپ کا 12:30 بجے ہو رہا ہے تو اس میں 12 گھنٹے جوڑ دیں تو 12:30 بجے رات کے آدھی رات ہوگی. اگر ظہر کا وقت 1 بجے ہو رہا ہے تو پھر آدھی رات 1 بجے ہوگی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اور یا پھر ایسا ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طریقے سے ٹائم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ طلوع آفتاب سے اور غروب آفتاب کے بیچ کا ٹائم جوڑ کے اس کا آدھا کر لیں آپ. مثال کے طور پہ اگر مغرب کا وقت جو ہے 7 بجے ہو رہا ہے اور سورج جو ہے 7 بجے نکل رہا ہے تو 7 سے 7 12 گھنٹے ہو گئے, تو اس میں سے 6 گھنٹے جو ہے غروب میں ملا دیں تو آدھی رات ہو جائے گی. تو بہرحال یہ الگ الگ ہے. سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ ظہر میں 12 گھنٹے ملا ہے. تو یہ بہترین آپ کے لیے بہت ہی سہل نسخہ ہو جاتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ آدھی رات کا اندازہ ہو جائے گا. تو آدھی رات میں جب 4 رکعت کا ٹائم رہ جائے پڑھنے کا تو وہ عشاء کا ٹائم ہوتا ہے, مغرب قضا ہو گئی. تو پہلے عشاء کو پڑھیں پھر مغرب کو پڑھیں. اور آغا سستانی فرماتے ہیں کہ اگر آدھی رات سے زیادہ بھی ہو گئی ہے تو صبح کی نماز تک آپ عشاء کی نماز کو ادا و قضا کہے بغیر قربت کی نیت سے پڑھیں. مثال کے طور پہ 1 بجے رات کو آدھی رات ہو رہی ہے اور آپ کہیں سفر میں تھے, کوئی اور مجبوری تھی, کوئی اور وجہ تھی, 2 بجے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو مغرب تو آپ کی قضا ہو گئی. لیکن 2 بجے جو آپ رات کی نماز پڑھ رہے ہیں عشاء کی, تو اس میں نہ ادا کہیں نہ قضا کہیں. نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں عشاء کی 4 رکعت قربتاً اللہ, یعنی دل میں نیت ہوگی کہ جو اس وقت میری تکلیف شرعی ہے, جو ذمہ داری ہے, اس کے لحاظ سے پڑھیں. تو یہ جو ہے ادا قضا کہے بغیر آپ صبح کے نماز آنے سے پہلے صبح کا ٹائم یہ پڑھیں. اب رہا صبح کا ٹائم. تو صبح کا ٹائم جو ہے یہ میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں چونکہ مسائل تو بہت سے اس کے. اب رہا صبح کا ٹائم. تو صبح کا ٹائم جو ہے دیکھیے, ایک ہے صبح کاذب, ایک ہے صبح صادق. صبح کاذب جھوٹی صبح کہی جاتی ہے, صبح صادق سچی صبح کہی جاتی ہے. جھوٹی اور سچی صبح بھی ہوتی ہے, ہاں ہوتی ہے, لیکن اصل میں جو ویسٹرن ممالک ہیں زیادہ تر ان ممالک میں صبح کاذب نہیں آتی, ڈائریکٹ صبح صادق آ جاتی ہے. ہمارے ممالک اور جو ان خطوط پہ ممالک قائم ہیں ان میں پہلے صبح کاذب آتی ہے اور پھر صبح صادق آتی ہے. ویسٹرن کے بعض ملک ہیں لیکن زیادہ تر ممالک میں ویسٹرن میں ڈائریکٹ صبح صادق آ جاتی ہے, کاذب بہت کم ہوتی ہے, اگر آتی بھی ہے تو بہت کم ملکوں. تو میں جنرل مسئلہ بیان کر رہا ہوں کہ پہلے ایسا ہوتا ہے کہ ایک روشنی دکھائی دی ایسٹ کی طرف. اب جب آپ نے روشنی دیکھی پھر ایک دم سے اندھیرا آ گیا, تبھی صبح نہیں ہوئی, جھوٹی صبح تھی, صبح کاذب تھی. لیکن پھر اس کے بعد روشنی دکھائی دیتی ہے اور اب وہ پھیلنی شروع ہوتی ہے, سفیدی پھیلنی شروع ہوتی ہے, اسے کہتے ہیں صبح صادق. تو جب صبح صادق جیسے ہی داخل ہو, یہ نماز صبح کا اول وقت ہے, نماز صبح کا اول وقت ہے. تو اس میں جو ہے عام طور سے جو کیلکولیٹ کیا گیا ہے وہ یہ کیا گیا ہے کہ ان ویسٹرن ملکوں میں کہ سورج نکلنے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ پہلے, افق مختلف ہوتے ہیں تو ٹائمنگ بھی مختلف ہوتے ہیں.
بعض ملکوں میں 1 گھنٹہ 18 منٹ، بعض ملکوں میں بعض شہروں میں 1 گھنٹہ 15 منٹ، بعض میں 1 گھنٹہ 10 منٹ۔ بہرحال آپ 1 گھنٹہ 10 منٹ لے کے چلیں کہ جیسے کہ سورج نکلنے کا ٹائم دیا ہے انہوں نے 7 بجے، 7 بجے سورج نکلنے کا ٹائم دیا تو 5:50 یہ 5:50 پہ یعنی 6 بجے میں جب 10 منٹ رہ جائیں تو یہ آپ کی صبح کا اول وقت ہو گیا، منیمم کر کے اس طریقے سے۔ تو یہ ہے اول وقت، اور یہ وقت کب تک رہے گا؟ جب تک کہ سورج کی پہلی کرن نظر نہ آ جائے۔ تو ظاہر ہے ہم اور آپ تو نہیں دیکھ سکتے، کمپیوٹر کے ذریعے سے سب موجود ہے آج کل، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورج نکلتا کب ہے۔ تو اپنے شہروں کا ڈالیے اور پتہ کر لیجئے، اور اس میں 1.25 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 10 منٹ جو ہے پہلے آپ کا اول وقت آ جاتا ہے نماز صبح۔ تو سن رائز کب ہے اسی لحاظ سے آپ کریں۔ تو یہ ہوئے اوقات نماز۔ اب ہم اس وقت جو ہے چونکہ ابھی تو مسائل بہت سے، ابھی تو شروع بھی نہیں ہوئے نماز جسے کہنا چاہیے، لیکن میں اس وقت لباس نماز کے بارے میں اور بیان کروں گا کہ نماز کا لباس کیسا ہونا چاہیے۔ تو اس کے بھی شرائط ہیں کہ نماز کا لباس کیسا ہو۔ پہلی شرط یہ ہے جو آپ کلوتھ پہن رہے ہیں نماز کے لیے، جو لباس پہن رہے ہیں نماز کے لیے، وہ پاک ہو۔ پہلی شرط کیا ہے؟ کہ لباس آپ کا پاک ہونا چاہیے، پہلی شرط یہ ہے۔ یعنی اس میں جو ہے 2 قسم کی نجاست ہوتی ہے۔ میں یہاں تشریح یوں کرنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ ایک تو یہ ہے کہ پیشاب کی نجاست جو ہے چاہے ایک بوند ہو چاہے 10 بوند ہو، وہ نجس ہے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ ایک یہ ہے کہ انسان کا ہاتھ کٹ گیا یا ناک سے خون نکلا یا پیشانی سے نکلا، سبزی کاٹنے میں ہاتھ کٹ گیا تو اس سے ایک چھوٹی سی بوند آپ کے کپڑوں پہ گر گئی، تو اگر یہ خون جو ہاتھ سے نکلا ہے، پیشانی سے نکلا ہے، ناک سے نکلا ہے، یہ خون اگر ہتھیلی کے گڑھے سے کم ہے، 1 یا 2 بوند ہیں، یوں سمجھ لیجیے آپ کہ اتنا ایک پور جو ہے یہ اس سے کم ہے، اگر تو ہے تو نجس ہے مگر نماز ہو جائے گی۔ سمجھ گئے آپ؟ اس میں نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پیشاب 1 چھینٹ بھی پڑی ہے تو اس میں نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک تشریح میں اور یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بچہ، وہ لڑکا کہ جو صرف ماں کا دودھ پیتا ہے، اوپر کا کوئی کھانا نہیں کھاتا، 2 سال سے کم ہے اور ماں کا دودھ پہ ہی ہے ٹوٹل، تو اس کا پیشاب جو ہے، اگر اس کے پیشاب سے کوئی کپڑا نجس ہوا ہے تو اسے 1 مرتبہ پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر لڑکی ہے تو اسے 2 مرتبہ پاک کرنا، چاہے وہ ماں کا دودھ پیتی ہو، اس سیم ایج کی۔ اس کنفیوژن کو میں بہت ضروری ہے کہ اس کو میں بیان کر دوں، اس لیے کہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو پیشاب کی نجاست جو ہے اگر آپ کے لباس پہ ہے تو قابل معافی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کے پاس دوسرا لباس نہیں ہے، پاک آپ نہیں کر سکتے ہیں، نماز قضا ہونے جا رہی ہے اور آپ کے اعضائے وضو پاک ہیں، تو ایسی صورت میں پھر ظاہر ہے کہ آپ اس لباس میں اگر نماز پڑھ لیں، قربت کی نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد جو ہے بعد میں بنا پر احتیاط اس نماز کو دوبارہ بھی پڑھ لیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ پر قضا کا گناہ عائد نہیں ہوگا۔ لیکن اگر خون ہے ہاتھ کا یا پیشانی کا یا ناک کا، تو یہ خون جو ہے یہ اس میں نماز ہو جائے گی۔ مگر دوسری کائنڈ جو خون کی ہے، جو نجاسات میں شامل ہے دوسرے لحاظ سے، وہ اگر 1 ذرہ بھی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ اب یہ ہو گیا کہ لباس پاک ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ لباس مباح ہو،
مباح ہو یعنی غصبی نہ ہو، آپ کا اپنا لباس ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بھائی کا جو ہے وہ کپڑا ٹنگا ہوا تھا، چھوٹے بھائی صاحب آئے، انہوں نے پریس کر کے کپڑا اپنے ٹانگ رکھا تھا، چھوٹے بھائی صاحب آئے، انہوں نے اتار لیا کہ میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میری اجازت نہیں، یہ نہیں پڑھ سکتے تو میں نے پریس کر کے رکھا، ہاں ہمیں کوئی پرواہ نہیں، نہ تو اجازت، نماز نہیں ہوگی۔ یہ مذاق نہیں ہے، اگر اس کی اجازت نہیں ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ یا مثال کے طور پہ، چونکہ یہاں مثلا اپنوں میں سے انشاءاللہ کوئی نہیں ہے ایسا، لیکن یہاں چونکہ ماحول ہے تو ماحول کے لحاظ سے مسئلہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک صاحب پہنچے اور پہنچنے کے بعد انہوں نے جو ہے وہ میسی سے جا کے، فٹنگ روم ہوتے ہیں، جانے کے بعد وہاں سے پینٹ خریدی، اپنی پرانی پینٹ وہیں اتار دی، نئی پینٹ پہن کے نکلے چلے آئے، اتفاق سے کیچ بھی نہیں کیا اس نے، اور اس میں نماز پڑھ لی۔ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ اس کا پیمنٹ نہیں کیا گیا، یہ غصبی ہے، دوسرے کا مال ہے، تو لہٰذا اس میں نماز باطل ہو۔ اور میں نے یاد ہوگا کہ شروع میں مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر کسی شخص کے ذمے خمس ہے، واجب خمس ہے، اور اس نے اس خمس کو ادا نہیں کیا ہے، اور خمس کے ادا کیے بغیر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ اس کا مال چونکہ غیر کی ملکیت میں شامل ہو جائے گا، چونکہ اس میں غصبی مال شامل ہو گیا ہے، تو اس کا لباس بھی مباح کے حکم میں نہیں رہے گا۔ ضروری ہے کہ خمس دے کے نماز وہ لباس بنائے تاکہ اس کی نماز خطرے میں نہ پڑے۔ تو ایک شرط ہوئی لباس پاک ہو، دوسری شرط ہوئی کہ لباس جو ہے وہ مباح ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ لباس جو ہے وہ مردار کے جسم کے اجزاء سے بنا ہوا نہ۔ مردار جیسے کہ غیر ذبیحہ ہے، مثلا جیسے کہ گوٹ وغیرہ عام طور سے سلاٹر کی جاتی ہے، اسلامک انداز پہ نہیں، عام طور پہ لوگ کاٹتے ہیں مشینوں سے، اور اس کی کھال کا آپ نے جیکٹ وغیرہ خرید لیا بازار سے جو غیر ذبیحہ تھا، تو اس میں نماز نہیں ہوگی چونکہ مردار سے بنا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو لہٰذا یا اور بیلٹ جو ہے، بیلٹ، تو بیلٹ کے سلسلے میں آغائے خوئی کا فتویٰ تو یہ تھا کہ بیلٹ بھی آپ کی نہیں ہونی چاہیے، سمجھ رہے ہیں، اور والیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن آغائے سیستانی نے کہا کہ اگر والیٹ ہے تو غیر ذبیحہ کا تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آغائے خوئی کا فتویٰ یہ تھا کہ نہیں، والیٹ بھی آپ کی جیب میں غیر ذبیحہ کا نہیں ہونا چاہیے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ حرام گوشت جانور، مثال کے طور پہ کہ ایسے جانور ہیں جس کا گوشت تو جائز نہیں ہے، لیکن اس کے ٹوپیاں، اس کے سویٹر، اس کے جیکٹ وغیرہ ملتے ہیں، تو بازار میں ملتے ہیں بہت زیادہ، تو وہ آپ خرید لیں اور اس سے نماز پڑھیں، نہیں، نماز نہیں ہوگی، نماز باطل ہو جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، لہٰذا یہ جائز نہیں ہے اس میں نماز پڑھنا۔ پھر آخری شرط یہ ہے کہ نماز جو ہے مردوں کے لیے خاص طور پہ، اب یہ شرط ہے مردوں کے لیے، آخری شرط ہے کہ خالص ریشم کا لباس نہ ہو نماز میں۔ عام طور پہ بھی خالص ریشم کا لباس پہننا مرد کے لیے حرام ہے، لیکن نماز میں نماز بھی نہیں ہوگی اور اس کو حرام بھی ہے، دونوں چیزیں۔ یا زردوزی کا، مثال کے طور پہ خالص سونے اور چاندی کے تاروں کا بنا ہوا لباس جو ہے، مرد صاحب کو شوق ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم تو وہ کرتا لکھنؤ سے بنوائیں گے تو خالص سونے اور چاندی کے تاروں کا بالکل وہ ہو، تیار شدہ ہو، اسی میں نماز پڑھیں گے، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ ہے نماز کے لباس کے شرائط۔ بس آج کا درس یہیں پہ اینڈ ہو رہا ہے، اور اب آئندہ ظاہر ہے کہ آئندہ جو اتوار آئے گا محرم کا آغاز ہو جائے گا، لہذا فی الحال یہ لاسٹ لیسن تھا۔ اب اس کے بعد جب شروع ہوگا تو آپ لوگوں کو بتا دیا جائے گا
لیکن میں آخر میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ یہ موقع غنیمت جانیے. آپ لوگ جو لیسن ہم نے دیے ہیں اسے ضرور غور سے سنیے، اس لیے کہ نہ جانے کتنے لوگوں کی نمازیں برباد ہوتی ہیں، اور یہ نماز آپ کے کام آنے والی چیز ہے. نہ اولاد کام آئے گی، نہ احباب کام آئیں گے، نہ زمین، نہ جائیداد، نہ رشتہ دار، نہ مال، نہ منال. آپ کے کام آپ کی نماز آئے گی. میں نے ابھی حدیث سنائی تھی کہ روز محشر کے جاں گداز بوت اولین پرسش نماز بوت. روز محشر میں سب سے پہلے جو اعمال میں سوال ہوگا وہ نماز کے سلسلے میں سوال ہوگا. اور حدیث ہے دوسری، ان قبلت قبلا ما سواہا ان ردت ردا ما سواہا. اگر روز محشر اعمال قبول ہو گئے یعنی نماز قبول ہو گئی تو باقی تمام اعمال قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز رد ہو گئی تو سارے اعمال آپ کے رد کر دیے جائیں گے. لہذا ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی نماز پہ توجہ دیں، نماز کے شرائط کو پورا کریں، نماز میں کے احکام پہ عمل کریں، اور جیسا شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے اسی طریقے سے نماز کو ادا کریں. بار الہ بحق محمد اور محمد علیہ السلام ہم سب کو ویسی نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما جیسی کہ تیری مرضی ہے. بار الہ ہم سب کو نماز گزاروں میں شمار فرما، اور ہم کو گناہان کبیرہ و صغیرہ سے معاف فرما. صلوات محمد و آل محمد. چھپتا ہے جی تو جو سن رائز کا ٹائم ہے تو اس سے ہم کو 20 منٹ پہلے ختم کر لینا چاہیے نماز، یا 30 منٹ پہلے، یا سن رائز کے ٹائم سے نہیں، آپ 10 منٹ پہلے تک 10 منٹ. اگر بالکل ہی اگر فرض کیجئے کہ کوئی ایسے اٹھا ہے کہ ٹوٹلی 10 منٹ باقی ہے نماز میں، تو آپ ایسے موقع پہ جلدی سے وضو کا ٹائم اگر نہیں ہے تو تیمم کر کے اس نماز کو ادا و قضا کہے بغیر پڑھ لیں. اس میں بعض دفعہ ایسا دکھتا کہ روشنی آ گئی ہے، روشنی آ گئی ہے، لیکن آپ نے سورج کی کرن تو نہیں دیکھی، تو سورج کی کرن نہیں دیکھی ہے، اور ٹائمنگ جو ہے وہ یعنی آپ کا وہ بتا رہا ہے کہ ابھی سورج نہیں نکلا ہے، تو اس موقع پہ آپ قربت کی نیت سے پڑھیں، نہ ادا کہیں نہ قضا کہیں. تو اگر وہ قضا ہو گئی ہے تو قضا میں شامل ہو جائے گی، اور اگر ادا ہے تو ادا میں شامل ہو جائے گی. اپنی طرف سے معین کرنے کی ضرورت نہیں جب آپ طے نہ کر سکیں کہ سورج نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے. اچھا، اور ایک سوال تھا مغرب کے ٹائم کے بارے میں جو آپ بولے، وہ جو آدھی رات کا جو ہاں تو اس میں مراجع ایک ساتھ ہے اس اوپینین پہ؟ ہاں اس حد تک یعنی جو آغا خوئی ہیں آغا سستانی ان کا سملر مسئلہ ہے اس سلسلے میں. سید سستانی کا تو پکا ہے. ہاں بالکل. بس اس سلسلے میں تھوڑا سا فرق ہے نماز تہجد کے ٹائم کے سلسلے میں اور عشاء کے قضا ہونے کے سلسلے میں، ورنہ ویسے جو ہے اس میں ٹھیک ہے. صلوات محمد و آل محمد.